معزز سامعین کرام، تنظیم اصلاح معاشرہ شہر الہ آباد میں ہم مسلمانوں کے اعمال اور عقائد کے اصلاح کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے یہ بہت مضبوط تنظیم ہے اور اب تک قائم ہے۔ اللہ رب العزت الی الابد اس کو قائم و دائم رکھے۔ اور تنظیم اصلاح معاشرہ کے وہ مخلصین، منتظمین، اراکین جو خلوص دل کے ساتھ اسے چلا رہے ہیں، اور اس کے جو معلمین ہیں جو کافی اپنی کاوشوں اور محنتوں کے ساتھ آپ تک حاضر ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کے آئینے میں دین کا پیغام اور دینی باتیں ہم تک، آپ تک، سب تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس سے لوگوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہے۔ اور تو وقتاً فوقتاً کبھی اس ناچیز کو بھی موقع مل جاتا ہے، آپ لوگوں کے طفیل تو حاضر ہو جاتا ہے، اور آپ کے معلمین جو مخصوص ہیں تو ان کے غائب آنے میں آج حاضری کا شرف ہے، تو کچھ باتیں آپ حضرات تک میں بھی پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور یہ ربیع الثانی، یہ دوسری ربیع کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کو ہم اور آپ غوث اعظم کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تعلق سے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے تعلق سے، حصول رزق کے تعلق سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ یقیناً بندے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے، اور جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی زبانیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، جن کی زبانیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہا کرتی ہیں، وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہے ذکر کی فضیلت۔ اور ذکر کا مطلب، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف کے شارح حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المصابیح میں، جو مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے، اس میں بزبان عربی، لیکن اب تو ہمارے بزرگوں نے، جیسے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی وہ اشیۃ اللمات جو مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے، اب تو بزبان اردو بھی چھپ چکی ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا، ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے، کہ یہاں ذکر سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل نہیں ہے، یعنی سبحان اللہ اور جو بھی اللہ اکبر وغیرہ اللہ تعالیٰ کے نام یا اس کے اوصاف کے ساتھ جو بھی آپ ذکر کرتے ہیں، تو یہاں صرف تسبیح و تہلیل ہی ذکر سے مراد نہیں ہے، بلکہ ذکر سے یہاں مراد ہے کہ ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، وہ بندہ ذاکر ہے۔ تو گویا کہ اس میں سب ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ سب ذکر اللہ ہیں۔ ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے اس کے عموم میں یہی فرمایا کہ ذکر سے مراد نہ صرف تسبیح ہے، تہلیل ہے، بلکہ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، کہ اس کی فرما برداری کرے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر بندہ جو بھی نیک اور کار خیر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتا ہے۔ یہ ہے ذکر کی حقیقت۔ بہرحال چونکہ یہ مہینہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق اور نسبت رکھتا ہے، اس لیے اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات میں پہنچاؤں۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک
جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے اور اچھے عمل کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو ان کے لیے رحمان یعنی اللہ تعالی ان کے لیے رحمان محبت پیدا فرما دے گا۔ اور اللہ تعالی کس کے لیے ہمارے قلب میں محبت کو پیدا فرمائے گا، اسی کے تعلق سے آج کچھ باتیں آپ کے روبرو ہوں گی۔ آپ اکثر میلاد شریف کے موقع سے آپ سنتے ہیں کہ مجلس کے اخیر میں ہمارے حضور سید صاحب قبلہ جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میری معرفت حاصل ہو، لوگ مجھے پہچانیں، تو مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ حدیث قدسی میں یہ بات آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، یعنی حدیث قدسی میں ہے کہ جب میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، مجھے جانا جائے، مجھے پہچانا جائے، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ یعنی خدائے تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ تب اس کا مقصد تخلیق کیا ہوا؟ جو مخلوق کی پیدائش کا جو مقصد ہے، اس کا مقصد تخلیق کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ اور حدیث پاک میں احببتو کا لفظ آیا ہے، یعنی محبت۔ اللہ نے کیا چاہا؟ کہ میں نے یہ چاہا، گویا کہ چاہت کسی کے قلب میں پیدا کرنا، یعنی محبت پیدا کرنا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ محبت کسی کے دل میں پیدا کرنا یہ خدا ہی کی جانب سے ہوا کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے قلب میں محبت پیدا فرماتا ہے۔ اور اس محبت کا مقصد کیا ہے؟ اس محبت کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا۔ تو گویا کہ بندے کی جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور جس بندے کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی تو یہ بندہ، اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا جو مطالبہ ہے بندوں سے وہ محبت ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو انسانی تخلیق اور اس کی پیدائش کی جو بنیاد ہے وہ محبت پر رکھی گئی ہے، کہ بندے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کریں، اس سے محبت کریں۔ اور جیسا کہ آیا حدیث پاک میں، لا محبت لہو کمن لا ایمان لہو، یعنی محبت جس کے لیے نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کامل ایمان اس کے پاس نہیں ہے۔ گویا کہ محبت ہونا یہ کمال ایمان کی دلیل ہے۔ تو بندے مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، کہ محبت اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اور جس کے قلب میں اللہ نے محبت پیدا کر دیا، یہ صرف محبت ہی نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اس کے دل میں محبت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ اور کن میں محبت پیدا فرمائے گا؟ تو یہ محبت کی جو داستان ہے اور یہ عقیدت کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ ایمان ہے اور اچھے اعمال ہیں۔ فطری طور پر انسان اس انسان سے محبت نہیں کرتا جس کا عمل انسانی فطرت کے خلاف ہو۔ مطلب کوئی جھوٹ بولتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے، شکوے گلے کرتا ہے، اور بھی، تو یہ چیزیں فطرت انسانی کے خلاف تو ہے ہی۔ ہماری شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ آدمی جھوٹ سے پرہیز کرے، آدمی جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کھائے، شکوے شکایت نہ کرے، کسی کے عیب جوئی نہ کرے۔ یہی مطالبہ اسلام ہے اور یہی ایمانی تقاضیات ہیں کہ بندہ جھوٹ نہ بولے۔ تو ہم ایسے شخص سے جو اسلام کے خلاف کام کرتا ہے تو فطرت انسانی کے بھی خلاف ہے، اسلام کے خلاف تو ہے ہی، اور اسلام دین فطرت ہے۔
تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ عمل اسلام کے خلاف بھی ہوا، تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، یعنی اس کا عمل ایسا نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ تو اللہ تعالی جس کے قلب میں محبت و عقیدت پیدا فرماتا ہے وہ ہے ایمان والے بندے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال والے بندے ہیں، جن کے اعمال اچھے ہوں، جن کے اعمال صالح ہوں۔ اس بندے کے لیے اللہ تعالی نے دوسرے کے قلب میں محبت پیدا فرما دیا ہے، یعنی جس کا عمل اچھا ہو، ایمان اس کا کامل ہو، اور جس کے صالح اعمال کے جس کے پاس ذخیرے ہوں، اللہ تعالیٰ خود اس بندے سے محبت تو فرماتا ہی ہے، اور اس بندے کو اپنا محبوب تو بناتا ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ دوسروں کے قلب میں بھی اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ ہمارے قلب میں آپ بڑے نیک انسان ہیں، یہ کامل الایمان ہیں، صادق القول ہیں، باتیں ان کی سچی ہیں، ان کا عمل اسلام کے موافق ہے، تو نہ صرف وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دوسروں کے مابین مقبول بنا دیتا ہے۔ تو یہ پہلا سبب کیا ہے؟ ایمان ہے، محبت پہلا سبب ایمان ہے، اور ایمان کے بعد نیک اعمال ہے، اور نیک اعمال کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اسے انعام عطا فرمایا وہ دوسرے کے قلب میں اس کے لیے محبت پیدا فرمانا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اولیاء کرام سے کیوں محبت کرتے ہیں، اولیاء اعظام سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایمان بھی کامل ہے، اللہ کے ولیوں کا ایمان بھی کامل ہے، اور ان کے پاس اعمال صالحہ کے اتنے ذخیرے ہیں کہ ہمارا ایک عمل اولیاء کرام کے ایک نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنے ان کے پاس نیک اعمال ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کا ایمان بھی کامل ہے، ان کے اعمال صالحہ بھی بکثرت ہیں، تو اللہ تعالی نے اولیاء کرام کو اپنی بارگاہ میں مقبول تو بنایا ہی، اللہ تعالی نے اللہ کے اولیاء سے، اپنے اولیاء سے اللہ نے محبت تو فرمایا ہی، انعام و اکرام ان پر یہ نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی محبت کو ہمارے سینے میں پیدا فرما دیا کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے، اس کے محبوب بندوں سے ہم عقیدت و محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کبھی مٹنے والی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان میں، آدمی میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک وہ بندہ ہے جو مسلمان نہیں ہے، ایک وہ ہے جو مسلمان ہے، تو یہاں تو اسلام والے اور غیر اسلام والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے علم والے اور بے علم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تاریکیاں اور یہ روشنی جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عام بندہ مومن اور اللہ کے اولیاء برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور عام بندہ مومن جب اللہ کے ولیوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو انبیاء کے برابر ہونا تو عقل سے ماورا بات ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ودا کا لفظ قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے، یعنی ان مومنین اور صالحین بندوں کے لیے، اولیاء کرام اور وہ کاملین صالحین بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں محبت کو پیدا فرماتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنا بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے اولیاء سے محبت رکھنا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اس کا انعام و اکرام ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ولیوں کی شان میں اگر کوئی ایسا نازیبا کلمہ وہ کہتا ہے، اللہ والوں کی شان میں اگر وہ بے ادبی اور گستاخی کے الفاظ وہ کہتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب سے محبت کو چھین لی ہے، اس کے قلب سے محبت کو چھین لی۔ اگر محبت اگر ہوتی تو اللہ والوں کی شان میں توہین نہیں کرتا،
اب جب قلب سے محبت کھینچ لی گئی ہے تو اس کی رسی بھی ڈھیل دی گئی ہے، جو چاہے وہ بولے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو شریف بنا رہے تھے کچھ لکھنے کے لیے، اور کاغذ قلم دوات وغیرہ لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب وہ وضو شریف بنا رہے تھے تو 3 مرتبہ چھت سے وہ گرد و غبار وغیرہ جھڑ کر کے دامن پر آئے، تو حضرت نے توجہ نہیں فرمائی، یعنی 3 مرتبہ تک کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ چوتھی بار جب اوپر نگاہ جلال غوث پاک نے اٹھایا تو دیکھا کہ ایک چوہا چھت کاٹ رہا ہے، اور جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جلال کی نگاہ جب اس کی طرف کی تو اس کا سر الگ ہو گیا اور دھڑ الگ ہو گیا۔ اتنی جلالی سید الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نگاہ جلال سے یہ حال ہو سکتا ہے تو پیغمبر اگر کسی کے خلاف نگاہ جلال اٹھا دیں اس کا کیا حال ہوگا، تصور نہیں کر سکتا ہے بندہ۔ تو جب وہ چوہا 2 حصوں میں بٹ گیا، یعنی سر الگ ہو گیا، اس کا دھڑ الگ ہو گیا، تو اس کیفیت کو دیکھ کر کے غوث پاک رونے لگے، بہت زیادہ روئے۔ تو کسی نے دریافت کیا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے خوف لگتا ہے کہ اگر میری طرف سے یعنی کسی سے مجھ کو تکلیف پہنچے، کسی بندے سے اگر مجھے تکلیف پہنچے اور اس کا بھی حال اسی چوہے کی طرح نہ ہو جائے، یعنی گویا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جو مجھ سے بغض رکھے، عداوت رکھے اور گستاخی کرے، بے ادبی توہین کرے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی اور توہین کی وجہ سے اس کا بھی وہی حال ہو جائے جو اس چوہے کا حال ہو گیا۔ اب آدمی غور کر سکتا ہے اولیاء کرام کی شان اقدس میں توہین کرنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کرام کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائی ہے، یہاں تک کہ صحیح حدیث پاک میں بھی آیا ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا بارہا ان مواقع سے، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل سید الملائکہ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ احببت فلانا، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فیحبہ، تو بھی ان سے محبت کر، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور جبرائیل علیہ السلام آسمان میں، زمین میں ندا کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنا محبوب اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، آسمان والو تم بھی ان سے محبت کرو۔ وَيُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، اور اس بندے کے لیے جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام محبت فرماتے ہیں، اس کے لیے جو آسمان میں ندا کی گئی، آواز لگائی گئی کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت فرما، پھر اس بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت کو زمین میں رکھ دیتا ہے، زمین میں اس کی مقبولیت کو اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے۔ اور جب زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے 6 رجب المرجب کو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اللہ نے زمین میں کیسی مقبولیت رکھی۔ چلیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالی پناہ میں اللہ نے زمین پر کیسی مقبولیت رکھی۔ یہ تو مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبیت اور اس کی مقبولیت زمین میں اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کی محبت زمین میں رکھتا ہے تو یہ زمینی مخلوق بھی اس محبوب بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام سے محبت و عقیدت کی یہ سب وجوہات ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور خدائے وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کے لیے ہمارے دل میں اللہ نے محبت پیدا فرما دی ہے، اور اس محبت کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ برقرار رکھے۔ آپ زمین پر دیکھیے انبیاء کرام کی جو بعثت ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف جو انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، مقصد کیا تھا کہ وہ سب داعی الی اللہ تھے، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اور
سیدھی راہ دکھانے والے، گمراہیت سے نکال کر کے ہدایت کی راہ پر چلانے والے، کفر اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لا کھڑا کرنے والے۔ یہ انبیاء کرام کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بندے کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلانا اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرانا، یہ پیغمبرانی اعظام کا مقصد تخلیق ہے۔ اور زمین پر اپنے اپنے وقتوں میں آئے، اخیر میں سید الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کا آخری داعی بن کر کے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارک میں سے ایک وصف کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف داعی بنا کر کے بھیجا زمین پر، یعنی سرکار اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اور نبوت کا دروازہ بھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے، ختم نبوت اگر کوئی نہیں مانتا ہے اور ختم نبوت کا یہ معنی وہ نہیں لیتا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اس میں کوئی تعویل پیدا کر دے، کوئی تخصیص پیدا کر دے کہ اما آ سکتا ہے حضور کے زمانے میں یا ان کے بعد بھی آ سکتا ہے، اور اگر وہ آئے گا تو حضور ہی آخری پیغمبر رہیں گے، اس طرح کہ اگر کوئی تعویل کرتا ہے قرآن کے محکم آیت کریمہ میں، تو اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں فرمایا من لم یعرف ان محمدًا آخر الانبیاء فلیس بمسلم فانہ من الضروریات۔ عالمگیری میں لکھتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدہ فإنہ من الضروریات کہ حضور کے لیے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین کا انکار کرنا کفر صریح ہے، ارتداد صریح ہے۔ بہرحال بات یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ آخری پیغمبر کی شکل میں آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے ہمیں دو طرح کے فائدے ملتے تھے، ایک ظاہری حال کی اصلاح ہوتی تھی اور باطنی احوال کی بھی اصلاح ہوتی تھی۔ ظاہر و باطن ایک ہی ذات سے ہمیں ملتے تھے، ظاہر کی بھی اصلاح اور باطن کی بھی اصلاح۔ اب بظاہر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ عقیدہ اسلامیہ یہی ہے، سارے اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر انور میں دنیاوی حقیقی حساس زندگی کے ساتھ زندہ ہے، یہ بھی عقیدہ ہے ہمارا، مگر ہماری آنکھوں میں اتنی استطاعت اور قوت کہاں کہ ہم ان کا مشاہدہ کر سکیں، اور وہ وہیں سے پوری کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ عقیدہ ہے میرا، مگر بظاہر ظاہری طور پر تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے دو طرح کے ہمیں نفع اور فائدے تھے کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے ظاہر احوال کی بھی اصلاح ہوتی تھی اور باطنی احوال کی بھی اصلاح ہوتی تھی۔ اب جب بظاہر پیغمبر نہیں ہیں تب یہ دونوں طرح کے فائدے ہمیں کیسے ملیں گے؟ اب بہتر سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ دونوں طرح کے فائدے کیسے ملیں گے؟ چاہیے دیکھیے ظاہری جسم اگر بیمار ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ بعض بیماریاں تو ایسی ہیں کہ ان میں اگر انتقال کر جائے بندہ تو درجہ شہادت پاتا ہے، جیسے نمونیا کی بیماری ہے، کوئی دریا میں ڈوب کر کے مر گیا، خاتون ہے تو بچے کی ولادت کے وقت انتقال کریں گے، درجتاً یہ شہید ہیں۔ بہرحال تو ظاہری جسم اگر بیمار پڑ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اپنے سوال کو دراز کرے، شفا طلب کرے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا اس کو۔ تو ظاہری جسم اگر بیمار ہو جائے تو زیادہ نقصان نہیں ہے، لیکن اگر دل بیمار ہو جائے یہ سب سے بڑی بیماری ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کسی بھی مسلمان کا قلب بیمار ہو جائے، اس کا دل مریض ہو جائے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے فرمایا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، کن کے مرض کے؟ منافقین کے مرض کے۔
جو ان کے قلب، جو وہ مریض القلب یعنی جو ان کے دل میں کفر کی جو بیماری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کو مہر ثبت کر دیا، یعنی اس کی بیماری کو اور اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ تو اللہ نہ کرے کہ کسی مسلمان کا قلب بیمار ہو جائے، تو ظاہری احوال کی اصلاح اور باطنی احوال، باطنی حالات کی اصلاح، ان دونوں اصلاحوں کی ہمیں ضرورت ہے، جو ایک ذات سے پوری ہوتی تھی اب یہ کیسے پوری ہوگی؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمہارے ظاہر حالات کی اصلاح علماء کرام سے ہوگی، علماء کرام سے ہوگی، جو عالم شریعت ہیں، جو شریعت کے جاننے والے ہیں، وہ تمہیں دین کی باتیں بتائیں گے، وہ آپ کے ظاہری احوال کی اصلاح فرمائیں گے، اور باطنی احوال کی اصلاح اللہ کے اولیاء فرمائیں گے۔ تو نبوت کا دروازہ تو اللہ رب العزت نے بند کر دیا، مگر ولایت کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ اس کے بندے کی باطنی احوال کی اصلاح ہوتی رہے۔ تب دونوں فائدے ملیں گے۔ کیسے؟ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فائدے سے ہمیں خالی نہیں چھوڑا، علماء بھی ہمیں دیے اور اولیاء کرام بھی اللہ کے رسول نے ہمیں دیے۔ کہ علماء کرام ہمارے ظاہری احوال کی اصلاح فرمائیں گے اور اولیاء کرام ہمارے باطنی احوال کی اصلاح فرمائیں گے۔ اس لیے دونوں کی ہمیں ضرورت ہے، عالم کی بھی اور اولیاء کی بھی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے زمین سے بلائیں، مصیبتیں دور فرماتا ہے اور نزول رحمت فرماتا ہے۔ اور جو زمین اللہ کے نیک بندوں سے خالی ہے، وہ سمجھیے وہ زمین اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ اور جو جس سرزمین پر اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے مصیبتوں کو دور بھی فرماتا ہے۔ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ من نادا اسمی فرمایا، میرے نام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ندا کرو تو اللہ تعالیٰ میرے نام کے صدقے تمہاری مصیبت کو اللہ ٹال دے گا، تمہاری مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اور اولیاء کرام تو زمین پر اللہ کے مخلوق پر بڑی مہربان ہوا کرتے ہیں، اور ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی سیرت کا ہر ایک پہلو آپ دیکھیں، اولیاء کرام کے سیرت اور کردار کا ہر ایک پہلو آپ دیکھیں، کبھی آپ کو یہ نہ ملے گا کہ کسی اللہ کے ولی اپنی زبان سے کبھی جھوٹ بولیں۔ اگر وہ سو بھی جاتے ہیں تو ان کا قلب اللہ کے ذکر کے لیے بیدار رہا کرتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے اوصاف ہوتے ہیں، ان کی صفتیں ہوتی ہیں، اور یہ ان کی حالتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو جو بندہ اپنی حیات، اپنی زندگی کو اللہ رسول کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے گا، کس کے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا؟ اسی لیے اولیاء کرام کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، مردود نہیں ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا آخری بات کہ حضرت نجم الدین کبریٰ نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی مخلوق پر کیسے مہربان ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت نجم الدین کبریٰ ہیں، بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یہ دو بزرگ ہیں۔ اور یہ چلے حضرت شیخ شہاب الدین، مخدوم شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چلے مرید ہونے کے لیے۔ جب ان کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے فرمایا، مخدوم شیخ شہاب الدین نے، اور ان میں شیخ بہاؤ الدین ملتانی بھی تھے، یہ تین لوگ گئے تھے وہاں مرید ہونے کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ شیخ شہاب الدین نے فرمایا کہ فرید آپ کا حصہ تو خانوادہ چشت میں ہے، یعنی آپ کے پیر جو ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلوی ہیں۔ دیکھیے بزرگان دین کا انصاف، دیکھیے آج پیری مریدی کے بڑی جھگڑا ہوتا ہے،
یہ ہمارا علاقہ ہے تو یہ ہمارا علاقہ ہے، اس کا پیر آ گیا تو اس کی عزت نہ کریں گے، اس کا پیر آ گیا تو اس کی عزت نہیں کریں گے، نہیں، تمام سلسلے ہمارے لیے برابر ہیں۔ کسی بھی سلسلہ کا پیر اور شیخ باشرع ہو وہ ہمارے نزدیک معظم و مکرم ہے، وہ ہم عزت سارے پیر کی کریں گے۔ اس لیے ہاں اتنا ضرور ہے کہ آدمی جس پیر کا دامن تھامے ہوئے ہے ان پر مکمل اعتماد اور یقین کرے، ان پر مکمل، اب بلکہ یہاں تک وہ سوچے اپنے پیر کے بارے میں کہ جو کچھ اللہ تعالی ہمیں انعام و اکرام سے نواز رہا ہے وہ اپنے پیر ہی کے صدقے اللہ ہمیں دے رہا ہے، جبکہ پیر باشرع پیر ہو، یہ نہیں کہ وہ ظاہر میں جب کھانے کی باری آئی تو مختلف انواع و اقسام کے کھانے پر تو بیٹھ گئے، پتہ چلا کہ نماز کی جب باری آئی تو پیر صاحب غائب ہو گئے، پھر بعد میں پوچھا گیا کہ آپ کہاں آپ نے نماز پڑھی، تو کہا کہ میں باطنی نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر باطنی نماز آپ کو پڑھنا تھا تو پیغمبر اعظم سے بڑا پیر و صوفی کون ہے؟ وہ معلم مرشد کائنات ہیں، پھر پیغمبر نے ظاہری عمل کر کے بندوں کو کیوں بتایا؟ اگر باطن ہی سے کام اگر چل جاتا ہے کہ نہیں، تو جب عمل کی باری آئی تو ہم خانہ کعبہ پہنچ گئے، ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ روحانی طور پر تو بھیا جسمانی طور پر کون پڑھے گا؟ تو ایسے پیر نہیں چاہیے، پیر باشرع ہو، ان کے لیے بھی شرائط ہیں پیر کے لیے، آپ جس سے مرید ہوں ان کے اندر دیکھیں کہ یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں۔ بہرحال اتنا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ افضل السلاسل، یعنی تمام سلسلوں میں افضل اس ناچیز کے نزدیک سلسلہ قادریہ ہے، افضل السلاسل ہے سلسلہ قادریہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ تو ہمارے لیے آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم شریعت میں امام اعظم کے تابع ہیں اور طریقت میں غوث اعظم کے تابع ہیں، جو افضل السلاسل جن کو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ہم اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال جب یہ وہاں پہنچنے کے بعد مقصد ہمارا بتانا یہ ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک دایا رہا کرتی تھی، بوڑھیا ایک رہا کرتی تھی جو ان کے خادمہ تھی، وہ خدمت کرتی تھی۔ تو جب یہ بزرگ وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد یہ وہاں دسترخوان جب بچھایا گیا اور کھانے سے پہلے جو پانی ہاتھ دھونے کے لیے جو سنت بھی ہے، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا سنت ہے، بعد میں بھی سنت ہے، بہرحال تو پانی جب وہاں لایا گیا تو سارے لوگ ہاتھ دھونے لگے، لیکن یہ بابا فرید بہت دیر تک ہاتھ دھوئے، اتنے دیر تک ہاتھ دھوئے کہ سارا پانی ختم ہو گیا، دھوتے رہے وہ۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے سامنے آپ اتنا پانی رکھیں جو ہاتھ دھونے سے زائد پانی ہے اور سب ہم استعمال کر دیں گے تو تشویش تو ہوگی، تو آدمی پوچھے گا کہ کیا مسئلہ ہے جو آپ نے ایسا کیا؟ تو جب سارا پانی ختم ہو گیا تو پوچھا بزرگوں نے کہ حضور میں نے تو دیکھا کہ آپ مسلسل ہاتھ دھوتے رہے اور آفتابہ کا سارا پانی ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بڑھیا ان کی خدمت میں رہتی ہے، میں نے لوح محفوظ کو دیکھا کہ اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں ہے۔ نگاہ اولیاء کرام لوح محفوظ کو دیکھ سکتی ہے تو پیغمبر دو عالم کی نگاہ کہاں کہاں دیکھ سکتی ہے، ہم اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ولایت پیغمبر دو عالم کا صدقہ ہے۔ بغیر حضور کی طرف منسوب کیے اگر کوئی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے تو ولی نہیں، کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، جو سرکار کی طرف نسبت کیے بغیر اپنے آپ کو ولی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں ہے، تو میں دراصل ہاتھ نہیں دھو رہا تھا بلکہ اس کا نام جہنمیوں کی فہرست سے مٹا کر کے جنتیوں کی فہرست میں کر رہا تھا، جنتیوں کی فہرست میں اس کا نام میں لکھ رہا تھا۔ اب میں نے یہ نہ چاہا کہ اتنے بڑے بزرگ با کرامت کی بارگاہ میں کوئی بڑھیا رہے اور جہنم میں داخل ہو جائے، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا، تو میں نے ان کا نام وہاں سے نکال کر کے اور جنتیوں کے فہرست میں نے لکھ دیا۔ تصدیق کے لیے وہاں جو بزرگ تھے انہوں نے بھی مراقبہ کیا، انہوں نے بھی کشف کیا اور کشف سے دیکھا تو تصدیق کی کہ واقعتاً اس کا نام جہنمیوں کے فہرست میں لکھا تھا، حضور نے اس کے نام کو وہاں سے مٹا کر کے اور جنتیوں کے فہرست میں رکھ دیا۔ اللہ کے ولی دیکھیے کسی کے لیے، ہر ایک بندے کے لیے وہ خیر چاہتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر بدل دیا اس نے۔ بعض احوال ایسی صورتیں ہیں بدل سکتی ہیں، اولیاء کرام
کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے۔ اب اس پر کبھی تقدیر کے موقع سے کبھی تفصیلی گفتگو موقع ملا تو انشاءاللہ ہوگی۔ بہرحال اولیاء کرام کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار و قوت عطا فرمائے ہیں کہ وہاں سے نام نکال کر کے جنتیوں کے فہرست میں رکھ دینا کہ کسی عام فہم انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان قریب اللہ تعالی لوگوں کے قلب میں ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ تو یہ محبت ہی کا تو ثمرہ و نتیجہ ہے۔ تو اس تعلق سے یعنی چونکہ یہ مہینہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس لیے اس آیت کو آج موضوع سخن بنایا۔ حالانکہ اس پر جو ہے سیر حاصل گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، آدمی اگر بالتفصیل گفتگو کرنا چاہے، لیکن اپنے دل میں اور قلب میں اللہ کے نیک بندوں کی معرفت کے لیے اتنا بھی بیان کافی ہے کہ اللہ والوں کا کیا مقام، ان کا رتبہ اور مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعام و اکرامات سے انہیں نوازے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمارے قلب کو محبتی اولیاء کرام سے روشن و منور فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کے نقش قدم، ان کی سیرت حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تنظیم اصلاح معاشرہ کو اور ان کے سرپرستوں کو، ان کے اراکین منتظمین کو اللہ تعالیٰ دین دنی رات چگونی ترقی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔